تاریخ کی انکہ اوراق میں ایک ایسا واقعہ پوشیدہ ہے جس پر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم بسپے کسی اور جگہ سے آ کر آباد نہیں ہوئی، بلکہ دو زمین کی تہ سے ایک دن سونے کے سامان کے ساتھ نمودار ہوئی۔ نہ ان کا کوئی ظاہری نسب نامہ تھا، نہ کوئی بیرونی حوالہ، بلکہ اچانک وہ زمین سے اس طرح برآمد ہوئے جیسے کوئی راز افشا ہو رہا ہو۔ ان کے جسم، چال ڈھال اور رہن سہن میں ایک ایسا انوکھا سا جلال تھا۔ ان کی زبان نرم لیکن لہجے میں وقار، اور ان کی آنکھوں میں خودداری اور چہرے پر سکون کا عکس جھلکتا تھا، گویا وہ کسی اور ہی دنیا کے باسی تھے جو دھرتی پر کسی مقصد سے بھیجے گئے ہوں۔ آغاز ہی سے ان لوگوں کی زندگی میں مادی لالچ یا بیرونی اثرات کی گنجائش نہ تھی۔ وہ اپنی سرزمین پر شکر گزار اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ ان کی وجود نے تھوئی کی وادی کو ایک نئے رنگ میں رنگ دیا، جہاں پر ہر سو سکون اور آزادی کا عالم تھا۔ قوم بسپئی نے تھوئی کی سرزمین پر ایک ایسی ریاست قائم کی جہاں کسی بھی قسم کی غلامی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی بادشاہ، نہ وزیر، نہ ٹیکس، اور نہ ہی کسی اور اختیار کی مداخلت۔ یہاں کے باسی آزاد تھے، خود مختار تھے اور اپنے اصولوں کے پابند تھے۔ اس ریاست کی سرحدیں 3 بڑے نالوں پر مشتمل تھیں جن کے بیچ یہ قوم آباد تھی۔ ان کی زندگی میں فطرت سے قربت اور زمین سے رشتہ سب سے بڑا سرمایہ تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتے، شکار کرتے اور مل جل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ تھوئی کی ریاست میں عدل، برابری اور عزت نفس بنیادی اصول تھے۔ نہ کوئی کمزور تھا نہ طاقتور، سب کو برابری کا حق حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسرے علاقوں سے لوگ یہاں ہجرت کر کے آنے لگے، اور قوم بسپئی کے کردار نے ہر آنے والوں کو متاثر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم بسپئی میں 9 ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف قوم کی رہنمائی کی بلکہ اپنے عمل اور کردار سے مثالیں قائم کی۔ ان کی باتوں میں دانائی، ان کی نظر میں بصیرت اور ان کے فیصلوں میں انصاف جھلکتا تھا۔ ان بزرگوں کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے کبھی کسی بیرونی بادشاہ یا حکمران کا حکم قبول نہ کیا۔ وہ نہ جھکے، نہ بکے، بلکہ اپنی سرزمین اور لوگوں کے لیے دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ان کی موجودگی میں تھوئی ایک قلعے کی مانند محفوظ تھا۔ ان 9 بزرگوں کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک وقار بھر جاتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے قوم کی رہنمائی کرتے اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا مشورہ ایک چراغ راہ بن جاتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ایک طاقتور بادشاہ نے قوم بسپئی کی آزادی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، منصوبہ بنایا اور تھوئی پر حملہ آور ہو گیا۔ یہ حملہ اچانک نہ تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ قوم بسپئی کے 9 بزرگوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی، وادی میں خون کی نہریں بہنے لگی اور آخرکار 8 بزرگ جام شہادت نوش کر گئے۔ صرف ایک بزرگ چترال کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ یہ جنگ صرف زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ آزادی، وقار اور بقا کی جنگ۔ قوم بسپئی نے قربانی دی لیکن غلامی قبول نہ کی۔ ان کے خون سے تھوئی کی مٹی سرخ ہو گئی مگر ان کے سر نہ جھکے۔ وقت کا احیا گھومتا رہا، کئی موسم گزرے اور وہ واحد بزرگ جو چترال وادی کی طرف نکل رہا تھا برسوں بعد واپس اپنی جنم بھومی لوٹا۔ اس کے چہرے پر بڑھاپا ضرور تھا مگر دل میں جوان جذبے موجود تھے۔ اس نے تھوئی کی وادی کو ویران اجڑی ہوئی حالت میں تو ضرور پایا مگر اس کے دل میں عزم تھا کہ وہ قوم بسپئی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور دوبارہ بسانے کا عمل شروع کیا۔ یہ دور نہایت کھٹن تھا لیکن حوصلہ اور ارادے مضبوط تھے۔ اس ایک شخص کی محنت اور قیادت نے دوبارہ قوم بسپئی کو وہی وقار بخشا جو ان کے آباء و اجداد کا خاصہ تھا۔ دوبارہ آباد ہونے کے بعد تھوئی کی وادی میں ایک نئی سلوت طلوع ہوئی۔ لوگ دوبارہ کھیتوں میں اترے، گھروں میں چراغ جلے اور فضا میں بچوں کی ہنسی گونجی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا خواب برسوں سے آنکھوں میں تھا۔ اس نئی دور میں 2 نام خاص طور پر نمایاں ہوئے، شاہ کوچک اور تغذی کوچک۔
یہ دونوں شخصیات قوم بسپے کی نئی ستارے تھے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف قوم کا نام روشن کیا بلکہ دشمن کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے۔ یہ نئی نسل پرانی روایات کے امین اور نئے حوصلے کے ترجمان تھی۔ قوم بسپے کا قافلہ دوبارہ چل پڑا، پہلے سے زیادہ مضبوطی، یکجہتی اور خود اعتمادی کے ساتھ۔ تہذیب کچک قوم بسپے کا وہ درخشاں ستارہ تھا جسے خالق کائنات نے غیر معمولی جسمانی صلاحیتوں سے نوازا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پھرتی ہر عام انسان سے کہیں زیادہ تھی، یہاں تک کہ پہاڑوں میں رہنے والے جنگلی بکرے مارخور کو بھی آسانی سے پکڑ لیتا تھا۔ لوگوں کا یقین تھا کہ تہذیب کچک کے گھٹنے کے اوپر کی ہڈی، جسے عام طور پر ہر انسان کے جسم میں موجود ہونا چاہیے، وہ اس کے جسم میں موجود نہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کی رفتار اور لچک عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر تھی، گویا وہ ہوا سے باتیں کرتا ہو۔ یہ غیر معمولی صلاحیت بعد میں قوم کے کام آئی۔ جب یاسین پر دشمن کا حملہ ہوا، تغذی نے صرف دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے تیار ہوا، بلکہ اس نے وہ کارنامہ انجام دیا جس نے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے درج کرایا۔ جب یاسین پر بیرون دشمن یعنی ڈوگرا فوج نے چڑھائی کی تو پورا علاقہ خوف میں مبتلا ہو گیا۔ راجا نے لوگوں سے مدد مانگی کہ کوئی ہو جو دشمن کی سرگرمیوں پر نظر رکھے، مگر خوف کی فضا میں کوئی بھی تیار نہ ہوا سوائے تہذیب کچک کے۔ تغذی نے چند ہی لمحوں میں دشمن کی چھاؤنی تک رسائی حاصل کی۔ وہاں جا کر اس نے اپنی ہوشیاری سے معلومات اکٹھی کیے، گھوڑوں کو باندھا اور پھر دشمن کے سردار کو تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے ہوا کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے بعد جو بگدڑ مچی وہ دیکھنے والی تھی۔ دشمن کے گھوڑے آپس میں بندھے ہوئے تھے، بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی سپاہیوں کو رون ڈالا۔ فوج منتشر ہو گئی اور یاسین دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک ہو گیا۔ یہ کارنامہ ہمیشہ تہذیب کچک کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ جب تہذیب کچک واپس دھوئی پہنچا تو راجا سمیت سب لوگ ان کے منتظر تھے۔ سب کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی، اور جب تغذی نے بتایا کہ یاسین دشمن سے پاک اور محفوظ ہو چکا ہے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ راجا نے خوش ہو کر کہا، مانگو جو چاہو مانگو۔ تغذی نے جواب دیا، مجھے اپنی ترقی کی تحفظ کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جملہ نہ صرف اس کی عظمت کی گواہی تھی بلکہ اس قوم کی روح کو بھی ظاہر کرتا تھا جو خوددار اور بے نوس تھی۔ لیکن راجا نے پھر بھی اصرار کیا اور مال و دولت کے ساتھ زمینیں بھی عنایت کیے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم بسپا کی عظمت صرف جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ ان کے دلوں کے خلوص، عزت نفس اور اپنی وطن سے محبت میں پنہاں تھی۔ تہذیب جیسے کردار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو صرف لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ قوم بسپا کی بہادری صرف ماضی تک محدود نہیں رہی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کئی اور سپوت مختلف انوار میں ابھر کر سامنے آئے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی صورت میں ہو یا بڑی جنگوں میں۔ بسپا خاندان نے ہمیشہ اپنے خون سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ ماضی میں کئی افراد نے مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ بڑی جنگوں میں، خاص طور پر موجودہ دور کے سیاسی اور عسکری چیلنجوں میں، بسپا خاندان کی نوجوان ہر میدان میں اپنا نوحہ منوا چکے ہیں۔ آج یہ خاندان نہ صرف تھوئی، یاسین بلکہ پورے گلگت بلتستان میں آباد ہے۔ ان کی جڑیں حمزہ اور نگر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ بسپا خاندان کی ایک پہچان، ایک شناخت اور ایک فخر کے ساتھ یاد کی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔